السلام علیکم طلبہ و طالبات۔ ناول ہے نادار لوگ، خالق ہیں اس کے عبداللہ حسین، سمیسٹر ہے چھٹا، بی ایس اردو، پرچہ ہے اردو ناول کا ارتقاء، فکری و فنی مباحث۔ ناول نادار لوگ 1996 میں شائع ہوا۔ یہ ناول سانحہ مشرقی پاکستان کے سماجی اور سیاسی حالات کے اتار چڑھاؤ کی دردناک داستان ہے۔ اگر ہم اسے تخلیقی حوالے سے دیکھیں تو اس میں شعور کی رو کی ٹیکنیک کو استعمال کیا گیا ہے۔ عبداللہ حسین نے حال سے ماضی کے سفر تک بہت سے تجربوں کو اس ناول کا حصہ بنایا ہے۔ ایک استحصال شدہ ظلم و ستم کا شکار معاشرہ جہاں زندگی گزارنے کے لیے پسماندہ لوگوں کو بہت جد و جہد کرنا پڑتی ہے، مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، جہاں ماضی کی جو اقدار اور روایات ہیں وہ دم توڑ رہی ہیں، ہر طرف بیگانگی اور بے حسی کا دور دورہ ہے، اور ایک مربوط پلاٹ کے تحت تخلیق کیا گیا یہ ناول بیشتر ایسے علاقوں کی داستان ہے جو مغربی پاکستان کے جنوبی دیہات اور قصبات سے منسلک ہیں۔ عبداللہ حسین ان قصبات اور دیہات کے مسائل کو شہری اور ملکی مسائل کے ساتھ جوڑتے ہیں اور ہمیں دکھاتے ہیں کہ دیہات کے کسان اور مزدور بنیادی طور پر کس طرح سے ترقی کے خواہاں ہوتے ہیں اور داخلی انتشار اور جو عدم استحکام کی وجوہات ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں۔ نادار لوگ ایسی نادار قوم کی کہانی ہے، غریب قوم کی کہانی ہے جو نسل در نسل غلامی میں گزار رہی ہے، غلامانہ زندگی گزار رہی ہے، اور اپنے اوپر مسلط ہونے والے جو ڈکٹیٹر ہیں یا سیاستدان ہیں، جاگیردار ہیں، ان کے سامنے کس طرح سے سر جھکائے ہوئے ان کا ہر حکم مانتی چلی جاتی ہے۔ زیادہ تر لوگ بھٹا مزدور ہیں، مرد، عورتیں، بچے، سبھی خاندان خریدے اور بیچے جانے کی اذیت سے گزرتے ہیں، اور ذہنی اور اخلاقی پسماندگی کا معیار کیا ہے، اس پیشگی طور پر بیان کردہ حالات میں اگر میں آپ کو کوئی مثال دوں تو نادار لوگ کا صفحہ 148 آپ پڑھ سکتے ہیں، جس میں لکھا ہے کہ اس پیشگی رقم سے ان کے سارے کنبے کی زندگی کا سودا طے پاتا ہے۔ پیشگی کی رقم کا تعین ہی اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ کنبے میں کتنے کام کرنے والے ہاتھ ہیں۔ نہ عورت کا سوال نہ بچے کا، 5 سال سے لے کر 80 سال کی عمروں تک صرف ہاتھوں کی تعداد گنی جاتی ہے اور پیشگی طے پاتی ہے۔ تو یہ ایک جھلک ہے غلامانہ زندگی کی اور وہاں زندہ لوگوں کی مجبوری کی کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو بیچتے ہیں پیٹ کے لیے، اپنے مسائل کے حل کرنے کے لیے، اور ان کے حق میں کوئی آواز نہیں اٹھتی۔ صنعت کار، سیاستدان، جاگیردار سبھی اپنے مفاد تک زندہ ہیں اور سماجی حوالے سے بے حسی عروج پر ہے۔ ناول کے 3 کردار اعجاز، کیپٹن سرفراز اور بشیر بظاہر اپنی اپنی جگہ مربوط اور متحرک ہیں، لیکن یہ کردار بدلتے حالات واقعات کے تحت شکست و ریخت کے جس ذہنی اور روحانی کرب سے گزرتے ہیں اس کی داستان الگ ہے۔ سکول ماسٹر اعجاز مزدور یونین کے حقوق کی خاطر جد و جہد میں اپنی زندگی گزار دیتا ہے، لیکن محنت کا معاوضہ اسے ملتا کیا ہے؟ منافقت۔ غریبوں کے لیے آواز اٹھانے والا پرجوش ہمت کار بشیر آخرکار معاشرے کی طرف سے زیادتیوں اور انتقام کی بھینٹ چڑھ جاتا ہے اور ایک منفی کردار کا روپ دھار لیتا ہے۔
اور کیپٹن سرفراز جو مشرقی پاکستان کے تحفظ کی خاطر 1971 کی پاک بھارت جنگ میں بھی شریک ہوتا ہے، بطور جنگی قیدی بھارت کے کیمپ 98 میں ایک اذیت اور تکلیف والی زندگی گزارتا ہے۔ پھر طویل عرصے کی وطن واپسی کے بعد جب اسے اندرونی مشکلات اور سازشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس پر غداری کا الزام لگا کر اسے اس کے عہدے سے برطرف کر دیا جاتا ہے، تو اس کی ذات کا المیہ اس منافقت سے بھرے ہوئے سماج میں ایک نیا المیہ بن کر سامنے آتا ہے۔ تینوں کردار اپنے اپنے اندر اس دور کی پریشان کن سیاسی، سماجی اور معاشی تکالیف سے گزرتا ہے، اور اس کی عکاسی ان میں دکھائی دیتی ہے، کرداری حوالے سے بھی اور نظری حوالے سے بھی۔ ناول کے جو نسائی کردار ہیں ان میں نسرین ہے، نسیمہ ہے، سکینہ اور کنیز۔ اگرچہ مرد کرداروں کی مانند مضبوط، متحرک اور فعال تو نہیں ہے یہ کردار، لیکن معاشرے میں ہمارے طرف سے جو عورت کو مقام دیا گیا ہے یا دیا جاتا ہے وہ اس کے مطابق ہی تخلیق کیے گئے ہیں۔ جہاں جاگیردار ہیں ان کا ظلم ہے، سماج میں عورت کو مرد کے برابر نہ سمجھنے، اسے کم تر قرار دینے کا جو رویہ ہے وہ دکھایا گیا ہے۔ پھر بھٹے پر کام کرنے والی کنیز ہو یا یونیورسٹی میں پڑھنے والی نسرین ہو، سبھی کے ساتھ ایک ہی جیسا سلوک کیا جاتا ہے، ایک ہی جیسی سوچ کہ یہ عورتیں ہیں۔ ایسی محکوم اور مجبور عورت ہمیں اس ناول میں نظر آتی ہے، جسے صرف مرد کی خوشی کے لیے بنایا گیا ہے اور اس کی مرضی کے تحت ہی وہ اپنی زندگی گزارتی ہے۔ مردانہ سماج، مرد کا سماج اسے پہنا دیا گیا، پہناوے کے طور پر زبردستی ہے، محکومی ہے، جو اس کی شناخت کو بحیثیت عورت خراب کرتی جا رہی ہے۔ عبداللہ حسین کی تخلیق کی اصل بنیادی جہت ناول میں 1971 کے اس سیاسی اتار چڑھاؤ کی تصویر کشی کرنا تھا جس کے پس منظر میں اقتدار کی درہم برہم ہوتی کرسیاں، ملک کے بین الاقوامی سطح پر بنتے بگڑتے شکوک اور شبہات، ڈکٹیٹرشپ یعنی فوجی اور آمرانہ دماغ اور ان کے خطرناک یا تکلیف دہ نتائج، ان سب حالات کے تحت پیدا ہونے والی صورتحال جس نے مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان سے جدا کر دیا اور ان دونوں مشرقی مغربی پاکستانوں کے درمیان تعصب کی نہ ختم ہونے والی بے رخی کو طاقت دی۔ ان بگڑتے حالات کو بیان کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ اسمبلی کا اجلاس ابھی تک نہ ہوا تھا اور نہ ہی اس کی کوئی صورت نظر آتی تھی۔ ڈکٹیٹرشپ کی مختلف بوتلوں میں بند جو حقوق کے جن ہاتھ پیر مارتے تھے یا مار رہے تھے، جب بوتلیں توڑ کر باہر نکلے تو جمہوریت نے ایک افرید کو جنم دے دیا تھا۔ ایک طرف ملک کے دونوں بازوؤں کی آپس میں چپکلش خطرناک حد تک گہری ہوتی جا رہی تھی، دوسری طرف ماشاء اللہ کی جکڑ ابھی قائم تھی۔ یہ عبارت میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے۔ نادار لوگ ناول، صفحہ نمبر ہے 406۔ عبداللہ حسین نے ایک تجزیاتی مورخ کے طور پر اپنے ناول میں اس وقت کی گزری تلخ حقیقتوں کو تمام مسائل کے ساتھ، حالات و واقعات کے ساتھ جیسا کہ رونما ہو سکتے تھے یا ہوئے، ہمارے سامنے تاریخی عوامل کے ساتھ سبھی شخصیات کو عنوان پیش کر دیا ہے جو ان حالات کی ذمہ دار تھیں۔ مثلاً ناول میں پاک بھارت جنگ میں پاکستان کو ہونے والی شکست اور مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی وجوہات کا تعین کرتے ہوئے انہوں نے کمیشن کی جو رپورٹ ترتیب دی، اس میں ان تمام فوجی آمروں اور ڈکٹیٹروں کو منظر عام پر لانے کی کوشش کی جو اس کا حصہ تھے یا اس میں شریک کار رہے۔ نیز یہ رپورٹ ان تمام عسکری حقائق سے بھی پردہ اٹھاتی ہے جن کا خمیازہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ وہ اس طرح کے واقعات کا واضح انکشاف بھی کرتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے پہلے وزیر اعظم کے قتل سے لے کر دو جنگوں، دو مارشل لاؤں، سیاست کی متفرق کلابازیوں سے لے کر
تیسری جنگ تک ہمارے علم میں کچھ نہیں آیا کہ کیا ہوا، کیا نہیں ہوا، کس نے کیا کیا، کیا فیصلے ہوئے، کس وجہ سے ہوئے، اور ان کے نتیجے کے طور پر جو مصیبتیں ہم پر نازل ہوئیں ان کا ذمہ دار کون تھا۔ ہم محض اندھیرے میں ٹمک ٹوئیاں مار رہے تھے۔ یہ بھی نادار لوگ صفحہ نمبر 732 کی عبارت ہے جو آپ کو میں نے پڑھ کر سنائی۔ اسی ناول نادار لوگ کے صفحہ نمبر 338 سے ایک اور عبارت پیش کر رہا ہوں۔ لکھا ہے کہ جنرل یحییٰ خان، جنرل عبدالحمید خان، لیفٹیننٹ جنرل SGM پیرزادہ، میجر جنرل عمر، لیفٹیننٹ جنرل گل حسن اور میجر جنرل مٹھا نے آپس میں مجرمانہ سازشیں کر کے 25 مارچ 1971 کو فیلڈ مارشل ایوب خان سے غیر قانونی طور پر اقتدار چھینا تاکہ اقتدار جنرل یحییٰ خان کے سپرد کیا جائے، اور اگر اس مقصد کے لیے طاقت استعمال کرنی پڑے تو وہ بھی کی جائے۔ اسی طرح اسی صفحے پر 3 اور سطور ہیں جو میں آپ کو سناتا ہوں۔ لکھا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل AK نیازی نے کمانڈر مشرقی پاکستان کا عہدہ سنبھالتے ہی ماتحت فوجیوں سے کہا، یہ دشمن کا علاقہ ہے، جو اٹھا سکتے ہو اٹھا لو۔ برما میں ہم یہی کام کیا کرتے تھے۔ نادار لوگ عبداللہ حسین کا ایسا ناول ہے جس کی فنی پختگی اور فکری گہرائی اسے عبداللہ حسین کے دوسرے ناولوں سے ایک انفرادیت عطا کرتی ہے۔ اگرچہ کہیں کہیں عبداللہ حسین کی تفصیلی منظر نگاری، طویل مکالمے اور جذبات سے بپھری ہوئی تقاریر کاری پر گراں گزرتی ہیں، تاہم یہ تخلیق کار کی اپنی اندرونی گھٹن اور اعصابی دباؤ کے کتھارسس کا ذریعہ بھی بن جاتی ہیں۔ 8 حصوں اور 23 ابواب پر مشتمل ناول میں 9ویں باب تک پہنچتے ہوئے عبداللہ حسین نے ناول کو اپنے غیر منطقی انجام سے قطع نظر ایک ایسے دوراہے پر لا کھڑا کیا جہاں وہ خود متن اور قاری کے درمیان سے علیحدہ ہو گئے ہیں، تاکہ متن کی تہ در تہ چھپی ہوئی معنویت قاری پر صحیح طور پر عیاں ہو، اور وہ خود فیصلہ کر سکے کہ عبداللہ حسین نے نادار لوگ میں جس تاریخی شعور، سیاسی بصیرت اور سماجی مطالعے کو اپنی تخلیق کا حصہ بناتے ہوئے اپنے ماضی کی تاریخ رقم کرنے کی کوشش کی ہے، اس میں وہ کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر کے سبسکرائب کر دیجئے۔